باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہمیں پاکستان جیسا خوبصورت ملک عطا کیا۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس کے صدقے سے ہمیں پاکستان ملا اور جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، اور لگتا ہے جا کے ٹھیک نشانے پہ اس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا محسن، ایک ایسی شخصیت جو غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنا کر یقیناً ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور جب تک پاکستان قائم رہے گا اور انشاءاللہ پاکستان قیامت کی صبح تک قائم رہے گا، اور انشاءاللہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہماری آنے والی نسل خراج تحسین پیش کرتی رہے گی۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش کے حوالے سے پوری قوم کو سب رنگ پاکستان کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش مبارک ہو۔ عرض کرتا چلوں کہ نئی نسل کو بتاتا چلوں، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نہ صرف عوامی طاقت تھی بلکہ روحانی طاقتیں بھی آپ کے ساتھ تھی، اور جس وقت کچھ نام نہاد لوگ علماء کرام آپ کے خلاف فتوے دے رہے تھے، اس وقت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور اسی طرح پیرہ مانکی شریف اور دیگر گدی نشینوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ولی قرار دیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مصلح بھیجا، تسبیح بھیجی، اور اسی طرح پیرہ مانکی نے آپ کو تغمہ دیا، تغمہ پہنایا۔ تو تمام روحانی طاقتیں بھی آپ کے ساتھ تھی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا، ان کے حوالے سے آپ سب نے یہ بات سنی ہے اور کتابوں میں لکھی ہے کہ کسی نے پوچھا قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے کے بعد، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب آپ تو قائد اعظم کے خلاف تھے، آپ تو قائد اعظم کے خلاف فتوے دیتے تھے، لیکن اچانک یہ قائد اعظم سے محبت کس طرح ہو گئی اور آپ ان کی زندگی میں ہی ان کے جو ہے وہ ساتھی بن گئے تھے؟ تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ یہ اسی طرح بات ٹھیک ہے آپ کی کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف تھا۔ ایک رات کو سویا ہوا تھا کہ کائنات کے وہ محسن انسانیت، آمنہ کا لال، وہ نبی لاجپال جو محبوب خدا بھی ہے اور سردار انبیاء بھی ہے، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو میرے مصطفیٰ کریم پیار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ محمد علی جناح میرا سپاہی ہے۔ بس اسی دن سے میں نے یہ سوچ لیا تھا جو محمد علی جناح مصطفیٰ کریم کا سپاہی، میں اس سپاہی کا ساتھی ضرور بنوں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت کے مالک، ساری زندگی سچ بولا، ساری زندگی جرأت سے کام لیا، ساری زندگی بہادری سے کام لیا۔ ایک دفعہ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، تو چونکہ آپ لیڈر تھے، لوگوں نے آواز دی محمد علی جناح آگے آ جائیں، لیکن میرے اور آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہاتھ کے اشارے سے کہا میں سب سے پیچھے آیا ہوں، میں سب سے پیچھے بیٹھوں گا۔ بلا شبہ یہ میرے قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ ڈسپلن کو قائم رکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بن گیا تو ان کے اے ڈی سی سے، ان کے سیکٹری سے ایک بندے نے پوچھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جلدی سے قائد اعظم محمد علی جناح ہاتھ میں چائے کا کپ لے کے باہر آئے اور فرمانے لگے نہیں، میرا سیکٹری جھوٹ بول رہا ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ میں چائے پی رہا ہوں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے کہ جس نے اپنی جرأت سے، اپنی بہادری سے اور متانت اور سنجیدگی سے اور روحانی طاقتوں کے الحمدللہ ساتھ سے پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا اور انگریز کو اور ہندوؤں کو شکست دی۔ حضرات گرامی، آپ کی ذہانت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مہاتما گاندھی جو تھے وہ چونکہ اپنے مذہب کے حوالے سے ان کا لباس بھی اسی طرح کا تھا اور وہ ساری زندگی ہندو مذہب کا وہ پرچار بھی کرتے رہے اور عملی طور پہ بھی انہوں نے ہمیشہ ہندوؤں کی بات کی تھی، تو صاف ظاہر ان کا مذہب تھا، تو وہ تپسیا کہیں پہ کر رہے تھے، وہ اپنی ریاضت کر رہے تھے کہیں پہ،
تو رات کو جب ریاضت کر رہے تھے تو ایک سانپ ان کے پاس آیا اور گاندھی جی کے پاس سے وہ آ کے نا تو پھر واپس چلا گیا، ان کو کہا کچھ نہ۔ یہ بات بڑی مشہور ہو گئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح تک بھی یہ بات پہنچی کہ سارے دیکھے جی گاندھی جی تپسیا کر رہے تھے، ریاضت کر رہے تھے، تو سانپ آیا، ان کو کچھ بھی نہ کہا۔ تو اس حوالے سے ایک صحافی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے اس حوالے سے پوچھا کہ مہاتما گاندھی کے پاس سانپ آیا تھا اور اسے سانپ نے کچھ نہیں کہا، اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو آپ نے کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا قانون فطرت ہے کہ کوئی بھی موذی جانور دوسرے موذی جانور کو نہیں ڈستا۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ایسا جواب تھا، صحافی بھی پریشان ہو گئے۔ حضرات گرامی، عزم و ہمت کا ایسا پیکر تھا مثل جس کوئی دکھا نہ سکے، عزم و ہمت کا ایسا پیکر تھا مثل جس کی کوئی دکھا نہ سکے، ہاں محمد علی تھا نام اس کا، لاکھ طوفان جسے جھکا نہ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قائد اعظم کے اس پاکستان کو آباد رکھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی کا یہ بنایا ہوا پاکستان، یہ اولیاء کا فیضان ہمارا پاکستان، یہ مدینے کا فیضان ہمارا پاکستان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد اور علی کے صدقے اور صحابہ اکرام کے صدقے اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے۔ ہم بولے آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان۔